الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کی کامیابی اپنے مبارک دین میں رکھی ہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آنا دین کو لے کر کے ہی ہوتا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے ضابطہ اور اصول یہ ہے کہ دین زندگیوں کے اندر یقین کے راستے سے آتا ہے، ایمان کے راستے سے آتا ہے. اس لیے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی محنت اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سب مشترکہ محنت وہ لوگوں سے اس بات کا مطالبہ تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ دو، اللہ کامیاب کرے گا. کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک کلمہ ہے، بول ہے. جس طریقے سے باغ، میوے، زمیندارہ، اس کے بولنے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا کہ ہو جاتا ہے بھائی، مستقل ایک محنت ہے. اسی کی نیند سونا، اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی ساری ضرورتوں کی ترتیب بنانا ایک مستقل محنت ہے. اگر کوئی اس کی محنت سے غافل ہو جاوے، اس کے تقاضوں سے جان چراوے، تو لا محالہ فائدے کی جگہ پر نقصان ہی نظر آئے گا. ایسی کلمہ لا الہ الا اللہ ایک بول ہے، کلمہ ہے. اس کلمے کی حقیقت اندر سے اللہ کی ذات سے، اللہ کی صفات سے ہونے کا یقین ہے. کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ پڑھ دے وے صرف زبان سے. علماء کہتے ہیں کہ یہ زبان کے بعد میں دو چیز اور ضروری ہے. اقرار ہے تو اس اقرار کے بعد میں تصدیق بھی چاہیے. دل گواہی دے وے کہ جو کچھ میں زبان سے کہہ رہا ہوں یہی سچ ہے، یہی. پھر اس کے بعد میں تیسری چیز، کہ اس کے بعد میں علماء کہتے ہیں تیسری چیز ہے کہ زبان بھی گواہی دے وے، دل بھی تصدیق کرے، اور عملاً اس کی گواہ، اس کی شواہد پیش کرتا رہے. اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کی صفات اور اس کی ذات کا یقین ہے. اب اس کے احکامات کو نہ مانے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی چیز ابھی بھی ادھوری ہے اور کچی ہے. ایمان والے ہیں تو اس ایمان کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے احکامات کا پابند ہونا، اس ایمان کے ساتھ ساتھ میں اس کے دل کے اندر ایمان کے ساتھ ساتھ تصدیق اس درجے کی جو اس کو تجربے اور مشاہدے سے الگ رکھے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، آپ کے صحابہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو اللہ سے ہونے کا یقین سکھلایا، اللہ کی وحدانیت سکھلائی، اور پھر اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو نظر آئے چاہے جو بھی، لیکن اصلاً کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اصل نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، اس کے پیچھے اللہ کی مرضی ہے. نظر کچھ آتا ہے، اصل ہوتا کچھ ہے. چنانچہ ایک تھوڑی سی مدت گزری، 13 سال کا زمانہ. اس 13 سال کے اندر قربانیوں سے گزارا گیا، حالات سے گزارا گیا، خوب جو ہے وہ پکایا گیا، خوب جو ہے پکایا گیا. لیکن ان قربانیوں، ان حالات سے گزارنے کے بعد میں اب ایمان ایسا تھا کہ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اس کو دیکھتے ہوئے جھٹلا دینا آسان تھا، اس کو دیکھتے ہوئے جھٹلا دینا آسان تھا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خبروں کو اپنی آنکھوں سے زیادہ یقین کرتے تھے کہ میرا بھائی ہے اور اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو شہد پلا دو. جا کر کے شہد پلایا، مرض بڑھ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے شفا کے لیے. تجربہ کہہ رہا ہے، حال کہہ رہا ہے کہ دیکھو مرض بڑھ گیا.
اس حال نے، اس مرض کے بڑھ جانے نے رتی برابر بھی دل میں شک نہیں پیدا کیا۔ پھر حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ کر کے اپنا حال بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا اسقی ہی، پھر جا کے پلا۔ یہ ایمان و یقین ہے کہ تجربے کے خلاف قدم بڑھانا، تجربے کے خلاف قدم بڑھانا۔ دیکھ رہا ہے کہ وہی نسخہ ہے جس سے مرض بڑھا تھا، لیکن پھر دل کے اندر اطمینان ہے اس بات کا کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے میں اور وہ خبر غلط ہو۔ پھر جا کر کے عمل کیا، پھر عمل کیا، لیکن پھر نتیجہ مرض بڑھتا گیا، مرض بڑھتا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر پھر عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پلایا تھا حکم کے مطابق، لیکن مرض بڑھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر حکم دیا اسقی ہی، پھر جا کر کے پلا۔ اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چنانچہ جا کر کے پھر پلایا، اللہ پاک نے صحت و شفا دی۔ کیا ہے کہ دیکھو یہ ایمان کی طاقت ہے جو حکم کے پورا کرنے پر اندر سے تیار کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اگرچہ لائے دین اللہ کے احکامات، لیکن ان احکامات سے پہلے ایمان و یقین اندر دلوں کے اندر پیدا کیا، ایمان و یقین دلوں کے اندر پیدا کیا تاکہ دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جاوے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، امت میں سے دین پر چلنے کی طاقت ہٹ گئی۔ دیکھ رہے کہ دیکھ رہے اذان کس کے لیے؟ ہاں بھائی بولو، سب کو معلوم ہے ایمان والے کے لیے نہیں۔ یہ سنتا ہے اور پھر سنی انسنی کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے نہیں بڑھ جاتا ہے، حالانکہ بلانے والا اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر کے اللہ کا پہلے تعارف کراتا ہے کہ وہ دنیا میں پھیلے ہوئے انسانوں جو جس جگہ پر ہے، ان تمام سب چیزوں سے، ان تمام نقشوں سے بڑا ہو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ کتنی مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر بار بار کہتا ہے۔ اگر کھیتی میں ہے، باغات میں ہے، زمیندارہ میں ہے، یہ چھوٹا ہے، اللہ بڑے ہیں۔ دوست احباب میں ہے، کاروبار میں ہے، نوکری چاکری میں، عہدہ ڈگری میں ہے، یہ سب چھوٹے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ دوست احباب کے اندر ہے، آرام کے نقشوں کے اندر ہے، یہ سب چھوٹے ہیں، اللہ بڑے ہیں۔ اللہ کا تعارف کراتا ہے، اللہ کی پہچان بتاتا ہے، اور پھر یاد دہانی کراتا ہے کہ دیکھو یہ وہ اللہ ہیں جس کے ایک ہونے کی ہم بار بار گواہی دیتے ہیں۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی گواہی دے رہے ہیں۔ زبان سے تو کہہ رہا ہے، زبان سے تو کہہ رہا ہے، دل تصدیق بھی کر رہا ہے دل، لیکن عمل کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ عمل کی طاقت سنتا ہے اور پھر سنی ہوئی انسنی کر دیتا ہے، سنی ہوئی آگے بڑھ جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ کیا مجال ہے اگر کوئی ایک مخصوص لباس کے اندر کوئی نظام اور حکومت کا آدمی آ کر کے اشارے سے صرف آپ کو روکے، کیا کرتے ہو بھائی ڈوڈا والوں؟ رک جاتے ہو، آگے بڑھ جاتے ہو؟ کیا مجال ہے 50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھے ہوا آگے بڑھ جاوے؟ بھائی کیوں؟ رات کی تنہائی اکیلا ہے کہ نہ، رات کی تنہائی ہے، دکھنے میں اکیلا ہے، لیکن پیچھے پورا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، ہاتھوں میں ڈنڈا بھی ہے اور جیب میں قلم بھی ہے۔ معلوم ہے اچھے سے کہ اگر تھوڑی سی بھی اس کی مرضی کے خلاف کیا تو کام بڑھ جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کام جلدی ہے نا تو اور لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے بہت خوشی کے ساتھ میں دل چاہے تو بھی، دل نہ چاہے تو بھی آ جاتا ہے، آ جاتا نہیں آ جاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے محنت کی اور اس محنت کے راستے سے اللہ کی معرفت پیدا کی، اللہ کی پہچان بتائی۔ دیکھو آج اللہ نے دیا ہے، لیکن اترانا نہیں، اللہ دینا جانتا ہے تو اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک نے دیا ہے، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ تم کو مالک بنا دیا، کہ نہیں، پیدا اللہ نے کیا ہے، چلتی بھی اللہ پاک کی ہے، اگرچہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، لیکن اصلاً مالک اللہ پاک۔ کون ہے؟ اللہ پاک۔ وہ دلوں کے اندر اللہ کی معرفت پیدا کی کہ اب حکم ہے شہد پلاؤ تو شہد پلایا، مرض بڑھ گیا، لیکن اس مرض کے بڑھنے کے بعد میں دلوں کے اندر شک نہیں پیدا ہوا، نافرمانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ مرض بڑھ جانے کے بعد میں ہر حال میں اطاعت تھی، تصدیق تھی، اس بات کا یقین تھا کہ جو آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس پر عمل کروں گا، یہی میری نجات کا راستہ ہے، یہ میری نجات کا۔ پوری دنیا میں جو محنت ہو رہی ہے نا میرے محترم بزرگوں دوستوں، دعوت و تبلیغ کے نام پر، یہ اسی بات کی محنت ہے، یہ اسی بات کی محنت ہے کہ ہر ایک ایمان والا اللہ کو پہچانے، اللہ کو، وہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اس کے اوپر ایسی محنت کر دے کہ یہ اس کے رگ و پے کے اندر
روئے روئے کے اندر رچ بس جاوے. کیا ہو جاوے؟ دلوں کے اندر ایمان رچ بس جاوے. بخار ہوتا ہے نا، بخار کیا بولتے ہیں لوگ، روڈا والے اس کو بخار بولتے ہیں. جب یہ بخار اندر اتر جاتا ہے پوری طریقے سے تو اب ہم ہماری بمبئی کی زبان میں کہتے ہیں دلی دربار اور اس کی بریانی. دلی دربار اور اس کی بریانی اگر سامنے پیش کی جاوے، کھانے والا کھا تو لیتا ہے لیکن جواب دیتا ہے کہ بریانی کڑوی ہے. کیوں بھائی؟ بریانی کڑوی ہے، اندر کا بخار بول رہا ہے. کون بول رہا ہے؟ بخار بول رہا ہے. یہ ایک محنت ہے. جیسے ہی اندر اتر جاتی تو اب حضرت بلال کو چاہے جس حال میں رکھا جاوے، سخت ریتیلی زمین ہے اور اوپر سے بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بلال چھوڑ دے. کہتے احد 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 احد، اللہ ایک ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کیا بھائی؟ یہ جو ہے ایک محنت ہے، ایک محنت ہے جو دلوں کے اندر ایمان کو پیدا کرتی ہے. اب دیکھو یہ محنت کا چھوٹ جانا مسلمان یہاں تک پہنچ گیا کہ جب کوئی حال دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، جب کوئی حال دیکھتا ہے تو دور ہو جاتا ہے، جب کوئی حال دیکھتا ہے تو پھر بغاوت پر نعوذ باللہ آ جاتا ہے. حالانکہ حال ہے، اگر مسلمان اس حال کے مقابلے میں اعمال پیش کرے گا، اس حال کے مقابلے میں اعمال پیش کرے گا، اس حال کو اپنے اندر تلاش کرے گا کہ آخر کیوں یہ حال آیا، کیوں یہ جو ہے ہماری مرضی کے خلاف چیزیں پیش آ رہی ہیں، تب تو تھوڑی سی آزمائش سے گزارنے کے بعد اللہ پاک اس کی اس حال سے تربیت بھی فرما دیں گے، اس حال سے تربیت بھی فرما دیں گے اور آگے اس کی مرضی کے مطابق نظام عالم بھی کر دیں گے. یہ اللہ کا انتظام ہے، ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہا ہے. جب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام محنت لے کر کے کھڑے رہے، ایک جماعت ساتھ میں رہی، ایک جماعت مخالفت میں رہی. ساتھ میں ہونے والے لوگ بے سر و سامان تھے. کیسے تھے؟ سامان نہیں تھا، ننگے لوگ تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص رات میں، جب مسلمان بھی ہیں اور باطل طاقتیں بھی سامنے کھڑی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی غالباً فرماتے میں نے دیکھا پوری رات بے چینی کی حالت میں، پوری رات بے چینی کی حالت میں ہیں، پوری رات آپ عبادت کی حالت میں ہیں اور صرف اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، صرف اللہ پاک سے. کہ دیکھو حال ہے نا، حال ہے، سامنے چیزیں اور شکلیں ہیں، ان حالات اور ان چیزیں اور شکلوں کا مقابلہ اللہ کے تعلق سے ہو رہا ہے اور دعاؤں کے ساتھ ہو رہا ہے. کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بولو بھائی. شکل ہے اس کے سامنے جو ہے نا وہ اللہ کا تعلق ہے، اللہ کا تعلق ہے، اور دلوں کے اندر اطمینان کے ساتھ ساتھ میں دعاؤں کا مانگنا ہے. اللہ پاک مسلمان ننگا ہے، ان کو کپڑا پہنانے والا تو ہے، یہ بھوکا ہے، ان کو کھانا کھلانے والا تو ہے، یہ کمزور ہے، ان کی مدد کرنے والا تو ہے. چنانچہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بے چینی کے اندر تھے، دعاؤں کے ساتھ میں تھے، لیکن اس رات کی بے چینی اور ان دعاؤں کی قبولیت ہم نے صبح دیکھی. ہم نے کیا دیکھی؟ صبح دیکھی کہ ہم ہیں کمزور لیکن ہمارے ساتھ میں فرشتوں کی جماعت ہے، فرشتوں کی. علماء نے لکھا ہے کہ اور موقعوں پر جب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس منتخب جماعت نے اللہ سے اللہ کی مدد مانگی، اللہ کا غیبی نظام تو ساتھ رہا، لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا براہ راست فرشتوں نے آپ کے ساتھ میں شرکت کی. کیا بھائی؟ سنتے جو تھے نا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سنتے تھے نا کہ اصحاب فیل والا آیا تھا، ہاتھی لے کر کے آیا تھا، بڑی طاقت لے کر کے آیا تھا، مقابلے کے لائق نہیں چھوڑا تھا. کیا کیا؟ ہاں بھائی، اللہ بھروسے کیا کیا؟ دیکھو یہ بہت اہم سبق ہے، یہ بہت اہم سبق ہے. کس کے بھروسے؟ اللہ بھروسے. کہ دلوں کے اندر جو ہے نا وہ اطمینان ہو اللہ کے وعدوں کا، کہ دلوں کے اندر یہ بات رچ بس جاوے کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات لا الہ الا اللہ. یہ بول ہیں جب اندر اتریں گے تو اللہ بھروسہ خود آ جائے گا، اللہ بھروسہ. چنانچہ ابو طالب تو کیا کیا؟ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا محافظ، اس کا مالک اللہ ہے. کون ہے؟ کہ میرے اونٹ دے دے. کہہ رہے تیرے اونٹ، یہ بیت اللہ، کہ یہ اونٹ میرے، بیت اللہ اللہ کا، بیت اللہ اللہ کا. یہ طاقت آگے بڑھتی گئی، اللہ پاک نے کوئی بیریکیڈ نہیں لگوایا، دیواریں نہیں قائم فرمائی، بس ایک چھوٹا سا انتظام، چھوٹی سی نرم نازک مخلوق کو بھیجا اور اس کے پاس میں ایک چھوٹی سی کنکری بھیجی. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹی سی کنکریوں سے بڑی طاقت کو کیا کیا؟ بھوسا بھوسا کر دیا. کیا کیا؟ بھوسا بھوسا کر دیا. یہ اللہ کا نظام ہے. جب اللہ کا بندہ اللہ بھروسے ہو جائے. کس کے بھروسے؟ اللہ کے.
اب اللہ کا غیبی نظام اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سنتے تھے، اللہ رب العزت نے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھلا دیا، ہمیں اپنی آنکھوں سے۔ چنانچہ ابو یسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قد کے صحابی، دبلے پتلے، یہ حضرت عباس کو قید کر کے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ ابو یسیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں لایا۔ ابو یسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے۔ حضرت عباس کا قد کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو آپ کا پیر زمین پر لگتا تھا، آپ جب آواز لگاتے تھے تو 7 میل آپ کی آواز جنگلوں تک پہنچتی تھی۔ ایسی پرسنالٹی، لہیم شہیم۔ اور ابو یسیر رضی اللہ تعالیٰ نے دبلے پتلے، وہ دعویٰ کر رہے میں لایا۔ حضرت عباس فرماتے آپ نہیں لائے، وہ 7 میں فرشتہ تھا وہ پکڑ کے لایا۔ کہتے میں لایا، کہتے نہیں فرشتہ لایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ابو یسیر عباس صحیح کہہ رہے ہیں، عباس تم نہیں لائے، وہ فرشتہ جو تمہارے ساتھ تھا وہ ان کو قید کر کے تمہارے پاس لے گئے۔ جو کہتے تھے، جو سنتے تھے، اللہ پاک نے تھوڑی سی قربانیوں کے بعد میں اگرچہ غیب تھا اس غیب کو مشاہدے کے اندر بدل کے دکھا دیا کہ دیکھو یہ مقصود نہیں ہے کہ تم میرا غیبی نظام دیکھو، اس چکر میں نہیں پڑنا کہ اللہ فرشتے دکھاوے اور اللہ پاک جو ہے ہم کو کچھ عجائبات دکھاوے، لیکن جب قربانیاں ایک سطح پر پہنچتی ہیں، جب اللہ بھروسہ ایک سطح پر پہنچ جاتا ہے، جب بندہ ساری چیزوں سے کٹ کر کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اب اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے تم میرے بھروسے ہے نا، تو میں تیری مدد بھی کروں گا اور تیری تصدیق کی خاطر، تیری تصدیق میں اضافے کی خاطر تھوڑا سا تیرے کو غیبی نظام بھی دکھاؤں گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہے نا، یہ بظاہر نظر آتا ہے بھاگ دوڑ ہے کیا بھائی، لیکن اصل وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت ہے۔ جب تک امت اس محنت پر نہیں آئے گی اس وقت تک دین اس کی زندگیوں میں نہیں آئے گا، دین اس کی زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ اب یہ محنت اس کی زندگی میں آوے، اس کے لیے 2 لائن کی محنت ہم سے کروائی جا رہی ہے۔ 2 لائن کی، ایک تو جو ہے مقام پر رہتے ہوئے اور ایک اللہ کے راستے میں نکلنا، ایک اللہ کے راستے میں نکلنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سال، کتنے سال مدینہ مکہ المکرمہ کے اندر محنت کی، وہیں رہتے ہوئے گھر گھر گئے، فرد کے پاس گئے اور ان کی خوشامد کی اور ان کی حالات کی پرواہ نہیں کی، اپنا مقام و مرتبہ نہیں دیکھا، لوگوں کی کڑوی کسیلی سب برداشت کی، لیکن دل کی چاہت یہ تھی اللہ پاک یہ کسی طریقے سے میری بات مان لیتے ہیں، ان کی باتوں کا مان لینا ہی ان کی کامیابی ہے، ان کی باتوں کا مان لینا ہی ان کی کامیابی ہے۔ بار بار گئے، ان کی خوشامد کی، ان کی طرف سے جو ہے نا بے اکرامیاں پیش آئی، ان کو قبول کیا، لیکن کام نہیں چھوڑا، کام چھوڑ دیا بھائی۔ حرم محترم ہے، یہاں کام کرنے کی اجازت نہیں، یہاں بیٹھ نہیں سکتے آپ، کوئی بات نہیں، اگر یہاں نہیں بیٹھا جا سکتا تو حضرت ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹھیں گے، کیا کریں گے؟ مکہ کے ایک ایک فرد کی فکر کریں گے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کا کلمہ ہے، کیسے اس تک پہنچایا جا سکے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں، اس محنت کے اندر صحابہ بھی ہیں اور صحابیات بھی ہیں، پرانے بھی ہیں نئے بھی ہیں، ساری جماعت یکسوئی کے ساتھ میں محنت کر رہی ہے۔ ہم کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ محنت نمونہ ہے، کیا ہے یہ محنت؟ یہ دیکھو جس طریقے سے دین احکام کے اعتبار سے نمونہ ہے، دین احکام کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے محفوظ ہے، ایسے ہی طریقے جو کام کرنے کا طریقہ یہ بھی اللہ کی طرف سے محفوظ ہے۔ وہ طریقہ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے زندگیوں میں لانے کے لیے استعمال کیا ہے، اگر یہ بعد والے ہم اس کو اختیار کر لیں گے، اللہ رب العزت 100% دین زندگیوں میں زندہ کر دے گا۔ اس کے لیے ایک محنت تو یہ بتائی کہ دیکھو گھر گھر جانا، کہاں جانا؟ گھر گھر جانا اور ہر ایک کی خوشامد کرنی، جو اس راستے میں پیش آوے اس کو اللہ واسطے قبول کرنا، اس کو اللہ واسطے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا حضرت عمار بن یاسر پر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ پورا گھرانہ جو ہے وہ ابتدا اور آزمائش کے اندر ہے۔ حضرت یاسر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مکہ کے رہنے والے لوگ نہیں تھے، ہم کہیں باہر سے آ کر کے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، مکہ والوں نے تنہا دیکھا، خوب ستایا، خوب جو ہے نا ظلم کے اندر ہم کو پکایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوتا تو فرماتے صبرن یا آل یاسر، صبر کرو، اللہ پاک اس کے بدلے میں تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ کیا بھائی؟
اب میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ وعدہ ان کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ وہ سارے وعدے ہم کام کرنے والوں کے ساتھ ہیں، بعد والوں کے ساتھ ہیں، بلکہ کرو گے 10%، کرو گے 10%۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے اللہ پاک اس 10% کرنے والے کو 50 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ کتنا گنا بھائی؟ اب کیا کرنا چاہیے بتاؤ؟ کرنا؟ اب بھائی کرنا یا انتظار؟ کہ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ پاک نے موقع دیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں چنا اور چھانٹا ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو محنت پہ رکھیں۔ کس پہ رکھیں بھائی؟ محنت پہ رکھیں، ہم اپنے آپ کو کام پہ رکھیں، ہم اپنے آپ کو قربانیوں پہ رکھیں۔ یہ کام، یہ محنت، یہ قربانی اندر کا یقین بنائے گی، باہر کا ماحول بنائے گی۔ جیسی محنت ہوگی، جیسی قربانی ہوگی، ویسا اندر جو ہے نا اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا، ویسا اندر سے اللہ سے ہونے کا یقین ہوگا، ویسی دعاؤں کی قبولیت اللہ پاک دیں گے، ویسی دعاؤں کی قبولیت دیں گے۔ جو حال آئے گا اس حال میں اللہ اس کی رہبری کریں گے، جو حال آئے گا رہبری فرمائیں گے، یا ہاتھ اٹھائے گا اللہ پاک اس کی لاج رکھیں گے اور سارے معاملات اس کی مرضی کی کر دیں گے۔ لیکن کب بھائی؟ بولو بھائی کب؟ جب کام پر ہوگا، جب ذمہ داری پر ہوگا، جب محنت پر ہوگا۔ اللہ نہ خواستہ جسے اللہ پاک نے چنا، جسے اللہ پاک نے چنا، جسے اللہ پاک نے ذمہ داری دی، وہ چنا ہوا شخص، وہ ذمہ داری کا شخص اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے پیچھے کر لے گا۔ کیا کر لے؟ پیچھے کر دے، ذمہ داریوں کو ٹالنا شروع کر دے، ذمہ داریوں کے اوپر دوسروں کو ڈالنا لگے۔ اب کیا ہوگا کہ دیکھو اللہ پاک کی ذات ہے، اکیلے ہیں، کرتے اپنی قدرت سے ہیں۔ اللہ پاک نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی قدرت سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک یہ کہہ رہے نا اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، تو یہ اللہ کی بڑائی میری آپ کی محنت کی محتاج نہیں ہے، میری اور آپ کی محنت کی محتاج۔ اللہ بڑے ہیں، کائنات کی ساری چیزیں تنکے کی حیثیت نہیں رکھتی، تنکے کی حیثیت نہیں رکھتی، یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ کو کسی نے نہیں بڑا بنایا، اللہ اصلاً اپنی ذات میں بڑے ہیں۔ اللہ پاک اصل اپنی ذات سے بڑے، کوئی چھوٹے نے بڑا نہیں بنایا۔ دنیا کے اندر پریسیڈنٹ صاحب ہے نا، یہ پریسیڈنٹ صاحب نمبروں سے آپ بڑے بنتے ہیں، 4 جو ہے نا وہ پائے لگائے جاتے ہیں اور پھر کرسی ان کے حوالے کی جاتی ہے، لیکن اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ دیکھو اگر روگردانی کرو گے، چاند چراؤ گے، کام دوسروں کے حوالے کرو گے اور ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالو گے، تو تم یہ سب کر سکتے ہو، تمہیں دنیا میں ہم نے مہلت دی ہے، لیکن ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، ہم تمہارے بدلے میں دوسروں کو لا کے کھڑا کر دیں گے۔ یہ ہماری محرومی ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے ہلاکت کا پروانہ ہو جائے گی۔ محرومی جو ہے نا وہ بہت اللہ کی رحمتوں سے دور کر ڈالے گی۔ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک موقع ملا ہے، اللہ کا ایک انتخاب ہے، اللہ پاک نے چنا اور چھانٹا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کرتا رہے، ڈرتا رہے، کرتا رہے، ڈرتا رہے۔ ہر کرنے والا اس قربانیوں کو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر پیش کی تھی، اس کا نمونہ پیش کیا تھا حالات کے اندر، اس کو سامنے رکھے اور اس کی طرف جانے کی کوشش کرے، اس کی طرف جانے کی کوشش کرے۔ کوئی وہاں پہنچ گیا الحمدللہ، کوئی اس راہ میں چلتے چلتے تھک گیا اور کہیں اور کا مسافر ہو گیا، آگے بڑھ گیا، اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کو اس منزل پر پہنچا کر کے ہی حشر فرمائیں گے۔ لیکن اللہ نہ خواستہ، اللہ نہ خواستہ اس کے دل کے اندر آ گیا، اس کے دل کے اندر آ گیا کہ بس کیا بھائی وقت لگ گیا، چلے بھی لگ گئے، 4 مہینے بھی لگ گئے اور اللہ پاک نے چہرہ مہرہ بھی بنا دیا، میں ایک رخ پر آ گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سے پوچھو وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کب نازل ہوئی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ صفیں لگی ہوئی تھی، اس طریقے سے عبادات کی صف ہے نا، محنت کرنے والوں کی بھی صفیں لگتی ہیں، صفیں لگی ہوئی تھی۔ ایک نوجوان نے جذبات سے مغلوب ہو کر کے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے آپ کو جوخم میں ڈال دیا۔ کیا بھائی لوگوں نے کہنا شروع کیا دیکھو اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ کہنے لگے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے نام، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالا، ہم انصار صحابہ، کون بھائی؟ انصار صحابہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لولا الہجرہ لکنت من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار صحابہ میں سے ہوتا، میں بھی انصار صحابہ میں سے ہوتا۔
اللہ پاک ارشاد فرمائے والذین آووا ونصروا، جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور جن لوگوں نے ہماری مدد کی، ان آنے والوں کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے پکے مومن ہیں۔ ان بعض لوگوں کے دلوں کے اندر آ گیا کہ اب تو ماشاءاللہ کام پھیل گیا، کیا ہو گیا؟ کام پھیل گیا، بہت سارے اللہ کے دین کے مددگار تیار ہو گئے، اور اب اگر ہم چاہیں تو تھوڑا دن رک کر کے اپنے باغات کو جو اجڑ چکے ہیں، وہ نقشے جو ختم ہو چکے ہیں، ان باغات کو سنبھال لے میں، ان نقشوں کو سدھار لے میں۔ اللہ نے اپنی ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے اپنے فضل سے یہ ایک بڑی جماعت تیار کر دی ہے جو اللہ کے دین کو پانی پہنچانے والی ہے۔ اب ہماری ضرورت نہیں رہ گئی، اب ہماری ضرورت کہنے لگے یہ ہمارے دلوں کے اندر آیا ہی تھا۔ اللہ پاک نے کلام اللہ شریف کے اندر آیت نازل فرمائی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ دیکھو ان خیالات سے مغلوب ہو کر کے اگر تم باغات میں لگ گئے، اگر تم اپنے کاروبار میں لگ گئے، اگر تم نے اپنے قدموں کو روک لیا، تم نے اپنے قدموں کو روک لیا، تب تو تم نے گویا کہ اپنی ہلاکت کا خود فیصلہ کر لیا۔ کس سے کہہ رہے بھائی؟ بعد والوں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان سے کہہ رہے ہیں جنہوں نے نمونہ پیش کیا، جن کو اللہ پاک نے سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پابند بنا دیں، ہم اپنے آپ کو محنت کا پابند بنا دیں۔ جو جتنا پابند ہوگا نا، جو جتنا لوگوں کو ایمان و یقین کی دعوت دے گا، جو جتنا لوگوں کو ایمان و یقین کے ساتھ میں اعمال کی طرف بلائے گا، اللہ رب العزت اس دعوت کی برکت سے، اس کی دعوت کی برکت سے سب سے پہلے اس کو ایمان اور اعمال کی حقیقت سے نواز کر کے اپنا تعلق عطا فرمائیں گے۔ کیا عطا فرمائیں گے؟ ایمان اور اعمال کی حقیقت سے نوازیں گے اور اپنا تعلق عطا فرمائیں گے۔ جب کوئی حال آتا ہے نا، جب کوئی حال آتا ہے تو کہاں لوٹ کر کے جاتا ہے لوگ؟ تعلق والے کے پاس۔ کس کی طرف؟ بچہ ہے، کوئی ضرورت پیش آئے تو کہاں لوٹے گا؟ باپ کے پاس، ماں کے پاس۔ پیسے کی ضرورت پیش آئی تو آیا، بیماری آئی تو آیا، کپڑے خراب کر دیے تو آیا۔ جو چیز آئے گی، جو حال آئے گا، جو ضرورت پیش آئے گی، وہ اپنے تعلق کی بنیاد پر اس کی طرف لوٹ کر جائے گی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے دیکھو اگر تم دوسروں کی فکر کرو گے ایمان اور اعمال کی دعوت کے ساتھ میں، اللہ رب العزت اس ایمان اور اعمال کی حقیقت سے تم کو نوازیں گے اور اپنا تعلق دیں گے۔ یہ تعلق ضرورت کے وقت میں تم کو اللہ کی طرف لے کر کے آئے گا۔ ڈر ہے، خوف ہے تو ڈر اور خوف سے تو گھبرا مت، اللہ سے کہے، اللہ سے، اللہ پاک اس ڈر اور خوف کو عمل سے بدل دیں گے۔ بھوک ہے، فاقہ ہے تو اس سے ڈر مت، اس بھوک اور فاقے کو اللہ کے سامنے پیش کر، اللہ اپنے خزانے سے، آسمانوں سے تیری روزی کا انتظام کریں گے۔ اس کے لیے ہر ایک کو اس محنت پر کھڑا فرمایا ہے کہ دیکھو مسجدیں ہیں نا، اور کوئی پابندیاں بھی ہیں۔ بھائی بولو ڈوڈا والوں، کوئی پابندی ہے؟ اللہ کا بہت احسان ہے، جو کچھ بھی تھا سب گزر گیا، جو کچھ بھی تھا سب گزر گیا، نہیں گزر گیا، اب تو سہولتیں آ گئی۔ کیا عشاء اور کیا فجر کوئی روکنے والا ہے بھائی؟ اب ہماری ذمہ داری کیا؟ ہم اپنے وقتوں کو فارغ کر کے اس مسجدوں کے اندر اپنے آپ کو کھوٹا بناوے۔ کیا بناوے؟ دیکھو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے تربیت گاہ مسجد ہے، ہمارے لیے اللہ کی طرف سے تربیت گاہ مسجد ہے، ہمارے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کا مرکز مسجد کو بنایا ہے، ہمارے لیے ضرورتوں کا پورا ہونا مسجد کے ساتھ میں ہے۔ یہ ہمارے کام کرنے والے ساتھی اس یقین کے ساتھ میں، اس امید کے ساتھ میں میری تربیت بھی مسجد سے ہوگی، میری ضرورتیں بھی مسجد سے پوری کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ اعمال کے اندر رکھا ہے، بار بار مجھ کو بلا رہے ہیں، حی علی الفلاح، آجا، کامیابی چاہتا ہے، نظر چاہے جہاں آوے، نظر چاہے۔ باغات ہے نہیں، پھل میوے کیا ہو گئے بھائی؟ ہو گئے؟ پک گئے نہیں پک گئے؟ یہ پکنے کو ہے عنقریب، خوب لگے ہوئے ہیں، نظر آتی ہے کامیابی وہاں، مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کتنی کامیابی ادھر نظر آتی ہے، لیکن اصلاً ہے مسجد کے اندر اور اعمال کے اندر آ جائے۔ اب یہ جو کام کرنے والے احباب ہیں نا، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسجد کا پابند بنائیں۔ کیا بنائیں بھائی؟ اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جس کو تم مسجد کا پابند دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، جس کو تم مسجد کا پابند دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، انما یعمرون مساجد اللہ، جو مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی ہدایت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دیکھو یہ جو مساجد ہیں، یہ مساجد اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں، مساجد اللہ کی پسندیدہ جگہ ہیں۔ یہ جو مساجد ہیں یہ جنت کے باغ ہیں زمین پر۔ کس کے باغ ہیں؟
حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغ ہے زمین پر۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کی طرف آویں، ہم کس کی طرف آویں؟ مسجد کی طرف آویں۔ اس مسجد کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک طرف تو مکہ کی محنت تھی اور مدینہ پاک کے اندر اجتماعی ایک نظام قائم تھا، اجتماعی ایک نظام قائم تھا جس میں ہر فرد کو مسجد سے جوڑا جا رہا ہے۔ کس سے جوڑا جا رہا ہے؟ مسجد سے۔ مسجد میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، لوگ آ کر کے خبر سنا رہے ہیں کہ آپ کا مکان جل گیا، آپ کا مکان جل گیا۔ ابو درداء کہتے ہیں محترا کا نہیں جلا۔ لوگوں نے کہا جل گیا ابو درداء، کہتے نہیں محترا کا نہیں جلا۔ تیسرے نے آ کے کہا کہ نہیں ابو درداء، آپ کی مکان کے قریب تک لپٹیں آئی تھی، آگ کے شعلے آئے تھے، لیکن پھر وہ آپ کے مکان کے قریب آ کر کے بجھ گئی۔ اب آ کے خبر دینے والوں نے کہا کہ اچھا یہ بات بتاؤ، تعجب کس بات پر؟ آگ کے بجھ جانے پر تعجب کریں جو آپ کے مکان کے قریب آ کر بجھ گئی، یا آپ کے امید اور یقین اور اطمینان پر تعجب کریں؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ ابو درداء دعا بتلاتا ہوں، اگر اس دعا کو صبح پڑھ لے گا تو شام تک، اور شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک، اللہ رب العزت تیری ناگہاں مصیبتوں سے، آفتوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ کیا بھائی کہاں ہیں؟ مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ پکڑے ہوئے مسجد میں لیٹے ہیں۔ پوچھا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پیٹ دکھتا ہے، میں اٹھ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر نماز کے وقت کے علاوہ میں ہیں۔ پوچھا ابو امامہ کیا بات ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام مرض بھی ہے، قرض بھی ہے، ٹینشن بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام حالات کے مقابلے میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہبری فرمائی دعا کی طرف۔ کس کی طرف؟ پہلے تو ایمان و یقین بنایا، وہ جو مکہ کی زندگی تھی اس کے اندر پکایا، اور ایسا ایمان و یقین بن گیا کہ اب جو کہہ دو وہ ماننے کو تیار ہے، جو کہہ دو وہ کرنے کو تیار ہے۔ یہ میرے محترم بزرگوں دوستو ہماری تربیت گاہ ہے، ہماری تربیت گاہ ہے، یہی ہدایت ملے گی، یہی سے مسائل حل ہوں گے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، ہماری یعنی یہ کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے اپنے اوقات کو فارغ کریں، اپنی مسجدوں کے اطراف کے تمام گھروں کے اندر جتنے لوگ آباد ہیں ان کے پاس میں بار بار جانا، ان کی خوشامد کرنا، ان کو اللہ کے وعدے سنا کر کے، ان کو مسجد کے فضائل سنا کر کے مسجد کے ماحول میں لانا۔ کہاں لانا بھائی؟ بولو بھائی۔ مسجد کا ماحول ہے یہ، مسجد کا ماحول اور بازار کا ماحول، یہ مسجد کا ماحول اور گھر کا ماحول، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نہ کرے مطلب بازار میں ہوتا ہے نا، تو اس بازار کے اندر گناہ کے جذبات اس کے دل میں ابھرتے ہیں، کیا بھائی دیکھ لے کر لے، لیکن جب یہی دیکھ لے اور کرنے والا اپنی جگہ بدل کر کے مسجد میں آتا ہے تو کہتا ہے اللہ میری توبہ، اللہ میرے کو معاف کر دے۔ کیا ہوا؟ جگہ بدل گئی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ اس کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اس سے تو وہاں پر ضرور یہ کہنا کہ اگر مسجد سے محبت کرے گا اللہ تجھ سے محبت کریں گے، اگر تو مسجد میں آئے گا اللہ کا مہمان ہو جائے گا، اگر مسجد میں آئے گا اللہ تجھ پر راحت دیں گے، اللہ تجھ پر رحمتیں اتاریں گے، اللہ پاک تجھ کو اپنی مرضی عطا فرمائیں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے۔ لیکن بات اس کی وہاں پر کرو گے تو آپ کی بات بھی سنے گا، کچھ اندر سے پکے گا، تیار ہوگا، لیکن پھر باغات کو دیکھے گا۔ کس کو دیکھے گا؟ باغات کو دیکھے گا کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے، لیکن ان باغات کو چھوڑ کر جاؤں گا تو پھر کام کیسے بنے گا؟ کیا بھائی؟ گھر میں بات کرو گے مانے گا ضرور، ایمان ہے نا، اس ایمان کے اندر تصدیق ہے، کہے گا کہ ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن یہ بچے ہیں نا، ابھی ان کو چھوڑ کر کے جانا کیا ہے؟ مناسب نہیں، چھوٹے ہیں یہ۔ اس کے لیے حضرت فرماتے دیکھو تشکیل جو ہے نا یہ ماحول چاہتی ہے۔ تشکیل کیا چاہتی ہے؟ ماحول چاہتی ہے۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت معاذ ابن جبل، حضرت عمر، عبداللہ ابن رواحہ، یہ بڑے صحابہ ہیں، کبار صحابہ ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ، آپ کی مسجد اس میں بیٹھ کر کے فتوے دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کہ آپ کی زبان مبارک پر قرآن بولتا تھا، اللہ پاک سے جو چاہتے تھے کہ ہے حلال، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام یہ جو شراب ہے نا یہ کام بگاڑ رہی ہے، نمازیں خراب کر رہی ہے، آپ اس کو حرام کروائیے۔ اللہ پاک نے آپ کی مرضی کے مطابق آیتیں نازل فرما کے شراب کو حرام کر دیا۔ پردہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے۔ حضرت عمر کو اس بات کی فکر ہے کہ یہ ہماری مائیں ہیں، آنے والا نیا ہے، آنے والے الگ الگ تربیت یافتہ لوگ ہیں، بعض لوگوں کے دلوں کے اندر کچھ ہوتا ہے، مائیں ان کے سامنے آتی ہیں، بیویاں ان کے سامنے آتی ہیں، کاش کے پردے کی آیت اتر جاتی ہے۔ لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر ایمانیات کے حلقوں میں بیٹھتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہو. کیا ہو بھائی؟ میرے ایمان میں. اب اس کو مسجد کے ماحول میں لانا, اس کو مسجد کے ماحول میں لانا. یہ خود کام کرنے والے کے ذمے ہے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے, اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے, اور فرد امت کو مسجد سے جوڑ دے, فرد امت کو مسجد سے جوڑ دے. جب تک پوری امت اجتماعیت کے ساتھ میں مسجد سے نہیں جڑے گی, مسجد سے نہیں جڑے گی, جب تک پوری امت اجتماعیت کے ساتھ اعمال کے ساتھ نہیں ہوگی, اس وقت تک اس کے مسئلے حل نہیں ہوں گے, اس کے ساتھ میں غیبی نظام نہیں ہوگا, یہ اللہ کی مددوں کو اپنے ساتھ نہیں پائے گا. اس کے لیے کیا کرنا بھائی؟ بولو بھائی. اپنے آپ کو مسجد کا پابند بنانا اور محلے کے سارے لوگوں کو 100% وصول کر کے مسجد کے ماحول میں لانا. کرو گے انشاءاللہ. اب اس مسجد کے ماحول میں لا کر کے ایمانیات کے حلقوں میں بٹھانا. اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی بڑائی, کس کی بڑائی؟ اللہ کی بڑائی, اعمال سے ہونے کا یقین اور جنت و جہنم کے تذکرے. 3 چیزیں فرماتے ہیں, 3 چیزیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دیا, قم فانذر وربک فکبر. بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا. کیا ہے؟ درد و غم ہے, گھبراہٹ ہے, لیکن بیٹھیے نا, اب کام کیجئے, آپ لوگوں کو ڈرائیے, آپ لوگوں کو ڈرائیے. شیطان ڈرائے گا فقر و فاقے سے. شیطان کسے ڈرائے گا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. تم کو ڈراتا ہے فقر سے کہ اللہ کے راستے میں جائے گا 4 مہینہ, یہ سب ہے نا, یہ سب ختم, ٹوٹ جائے گا, کنگال ہو جائے گا. الشیطان یعدکم الفقر. اب ہمارے ذمہ ہے اس کو مسجد کے ماحول میں لانا, اس کو مسجد کے ماحول میں لانا, اور اس سے یہ کہنا کہ دیکھ یہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے. اصل ڈرنے کی چیز تو یہ ہے کہ اگر میں نے ایمان کے اوپر محنت نہیں کی, کلمہ اندر نہیں اتارا, کلمے کے مطابق زندگی نہیں بنائی, اعمال نہیں کیے, احکامات پورے نہیں کیے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان دنیا کے اندر ہی رہ جائے. کیا بھائی؟ خاتمے سے, سوء خاتمے سے ڈرنا. کس سے ڈرنا؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں 70 صحابہ سے ملاقات کی, سب بدری تھے, سب اپنے ایمان کے بارے میں ڈرنے والے تھے, سب اپنے ایمان کے بارے میں ڈرنے والے تھے. کہ دیکھ ڈرنے کی چیز تو قبر ہے. کیا ہے؟ قبر ہے. اگر یہاں ایمان پر محنت نہیں کی تو قبر میں جانے کے بعد جو کلمہ پڑھ رہا ہے نا آج, یہ کلمہ زبان پر ہے, یہ کلمہ دماغ میں ہے, یہ کلمہ یقین میں نہیں ہوگا, اللہ رب العزت قبر میں جاتے ہی سب سے پہلے پوچھیں گے من ربک, تیرا رب کون ہے, کس یقین کے ساتھ میں پلتا تھا, کس یقین کے ساتھ میں جیتا تھا. اگر وہاں پر یقین کے ساتھ میں جواب دے لے گیا کہ میرا رب اللہ ہے, تب تو آگے کی منزلیں آسان ہے, ورنہ یہ قبر اصلاً پھر جو ہے نا جہنم کا گڑھا ہے. اللہ ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دے. اب اس کے لیے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا, تم فانذر, لوگوں کو ڈراؤ, اس بات سے قبر سے ڈراؤ, آخرت سے ڈراؤ. موت کے تذکرے چھوٹ گئے نا, تو ہر ایک کو کیا لگتا ہے مکان اچھا ہونا چاہیے. مکان کیسا؟ بولے وہ سرپنچ صاحب کا ہے نا, اس سے تھوڑا 19 چل جائے گا. ہاں بھائی ڈوڈا والوں, سرپنچ صاحب کو جان بوجھ کر کے بس مکان میں لا کے چائے پلاؤں گا. کیا بھائی؟ کیا؟ ہاں سرپنچ صاحب بھی دیکھیں کہ ٹھیک ہے سرپنچ, لیکن مکان اس کا اچھا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ اپنے گھر کی دیوار اٹھا رہے ہیں, تعمیر کر رہے ہیں. فرمایا کہ وہ یہ دیوار کو تعمیر کر رہا ہے, اس کے گرنے سے ڈرتا ہے, ڈر اس بات کا ہے کہ موت کہیں اس کے گرنے سے پہلے نہ آ جائے. مکان تعمیر کرنے والوں کو مطلب یہ کیا موت کی طرف. اور پھر جو چھوٹی بڑی ضرورت لے کر کے آتا, جو چھوٹی بڑی ضرورت لے کر کے آتا, آپ علیہ السلام کا خود معمول تھا اپنی بھوک لے کر کے مسجد میں تشریف لاتے. کہیں ڈر اور خوف کی کوئی بات سنتے تو اس کو لے کر کے مسجد میں آتے. اذا حضبه امر ففزع الى الصلاه, جب کوئی سخت بات سنتے تو نماز پڑھ لاتے. اب کیا کرنا؟ اس مسجد کے اندر لا کر کے ایک طرف تو اس کو اللہ کی بڑائی سنانی, اللہ سے ہونے کا یقین سنانا, جنت و جہنم سنانی, اور اسے کہنا اللہ کرتے ہیں اپنی قدرت سے, کرنے کا جو سبب ہے وہ اعمال ہے, کرنے کا جو سبب ہے. کہ اگر حالات ہیں اور جیب خالی ہے تو گھبرا مت, اس حال کو لے کر کے مسجد میں آ, اللہ سے کہے کہ اللہ اولاد دیا ہے, پالنے پوسنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, الحمدللہ رب العالمین, اللہ پالنے والا تو ہے, ضرورتیں تو پوری کرتا ہے, پیدا تو نے کیا ہے, تو اپنے غیب کے خزانے سے ان کا انتظام فرما دی. چنانچہ مریم اللہ کی نیک بندی, اللہ کی نیک بندی, نبی ہے زکریا علیہ السلام, وہ کفالت کر رہے ہیں. اور جب یہ کفالت کرنے والا شخص جو نبی ہے وہ داخل ہوئے محراب میں, عبادت کی جگہ پہ, کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا,
کہ جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ موسم کے بغیر پھل رکھا ہوا ہے. پوچھا یا مریم انا لک ھذا، مریم کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. کیا بھائی؟ کس کے راستے سے؟ نماز کے راستے سے، عبادت کے راستے سے، دعا کے راستے سے. صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچہ دنیا سے انتقال کر گیا، بچہ دنیا سے انتقال کر گیا، لوگوں نے سارا انتظام کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ والدہ کو خبر دی؟ کہ نہیں، والدہ کو تو خبر دی. کہ جا اس کی والدہ کو پہلے بتا. اب اس والدہ کو جا کر کے بتایا تو اس نے آ کر کے بچے کے پیر پکڑ لیے، بچے کے پیر پکڑ لیے، لیکن شکوہ نہیں کیا. اللہ سے دل لگایا، اللہ سے لو لگایا اور اللہ سے کہنا شروع کیا کہ اللہ پاک اگر تو اسے زندہ نہیں کرے گا میرے قبیلے کے لوگ تانا دیں گے کہ دیکھ اسلام لائی تھی نا، ہمارے بتوں نے تیرے بچے کو مار ڈالا. یہ مجھے تانا دیں گے. اللہ تو قیامت کو زندہ کرے گا، یہ مٹی ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، پھر تو اس کو گوشت پوش دے گا، اس کے اندر روح ڈالے گا، اللہ آج زندہ کر دے. حدیث پاک کے الفاظ ہے لا یرد القضاء الا بالدعاء، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیریں دعاؤں سے ٹل جاتی ہیں، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیریں دعاؤں سے بدل جاتی ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں ہے، آپ فرمایا کرتے تھے بچہ اپنی مقدر کی زندگی جی کے مر چکا تھا لیکن اس ماں کی دعا کی برکت سے زندہ ہو گیا. کیا بھائی؟ اس سے یہ کہنا کہ دیکھو یہ نماز ہے، یہ نماز ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نماز کے راستے سے خود کیا اور امت کو مسجد میں چھوڑ گئے، عمل کے راستے سے یہ بتلا گئے کہ دیکھو اللہ کی مدد، اللہ کو پکارنا، اللہ سے لینے کا جو یقینی راستہ ہے وہ نماز ہے. اب ان بنیادوں پر، توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، اعمال پر اس کو تیار کرنا، اس کو تیار کرنا، اس کو اس بات پر لانا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ کو جوڑا ہے. اس کو جوڑا ہے. اس محمد الرسول اللہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ، پوری زندگی لگا لے ہوئے تو نہیں ہوگا. اب اس محمد الرسول اللہ کے اندر جہاں زبان سے اقرار ہے وہیں پر اطاعت شرط ہے، وہیں پر اطاعت. اگر ہم چاہتے ہیں ہدایت، اگر ہم چاہتے ہیں ہدایت، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں تطیعوہ، اگر تم اطاعت کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم تم کو ہدایت دیں گے، تو ہم تم کو ہدایت دیں گے. اب ہمارے ذمے ہے ہم اپنے آپ کو دعوت میں اطاعت پر رکھیں. دعوت پہ کس پہ رکھیں بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو مسجد میں چھوڑا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو کس پر چھوڑا؟ نقل و حرکت پہ چھوڑا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ذات سے انفرادی دعوت دی، اپنی ذات سے انفرادی دعوت دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے محنت کا ایک نقشہ قائم کیا کہ دیکھو حالات ہو، دیکھو مخالفت ہو، دیکھو تنگی ہو، ان حالات میں، ان مخالفت میں، تنگی کے اندر ذمہ داری اور کام چھوڑا نہیں جائے گا. اگر مسجد میں اجازت نہیں تو ارقم ابن ارقم کے مکان پر بیٹھ کر کے فکر کریں گے اور لوگوں کے پاس جا کر کے اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ پہنچائیں گے. کیا بھائی؟ دعوت پہ کیا کرنا؟ اطاعت کرنا. اسی کے ساتھ ساتھ میں عادات میں اطاعت کرنا. اس میں عادات میں، کھانے پینے میں، کپڑے پہننے میں، جسم کے اندر رکھنے میں اور اپنے چہرے مہرے میں، گھر کی زندگی کے اندر، معاشرت کے اندر مسلمان آزاد نہیں ہے، مسلمان آزاد نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو پابند بنایا ہے. اگر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی مانتا ہے تو اس کے نبوت کے ماننے کے ساتھ ساتھ میں ضروری ہے کہ یہ آخری نبی مانے. کیا مانے؟ آخری نبی مانے. آپ کو عبادات میں نبی مانتا ہے تو معاملات میں اور معاشرت میں بھی نبوت ماننی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ عبادات میں تو پابند ہے اور معاشرت کے اندر غیروں کے ساتھ میں ہے، معاشرت میں رہنے سہنے میں فیشن کے ساتھ میں ہے، رہنے سہنے میں رسم کے ساتھ میں ہے، رہنے سہنے میں دشمنوں کے ساتھ میں ہے، کہ یہ نہیں چلے گا. یہ اس کے لیے شرط ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کو دل کے اندر اتارے اور معاشرے کے اندر دکھلاوے، عمل سے کر کے دکھلاوے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اشاروں پر اطاعت کرنے والا بھی ہوں اور آپ کے نقش و قدم پر چلنے والا بھی ہوں. اب ہمارے ذمے ہے، کام کرنے والوں کے ذمے کیا بھائی؟ ایک طرف تو ایمانیات کی محنت کرنا اور دوسری طرف سنتوں کی احیاء کی محنت اور فکر کرنا. کریں گے انشاءاللہ. یہ بھائی شادی بیاہ ہے، ایک طرف تو مکان بنایا نا اور دوسری طرف شادی بیاہ، یہی ہے نا بھائی؟ ہاں بھائی، میجر جو ہے نا وہ زندگی کا ٹارگیٹ، ہدف یہی ہے نا کہ بہت اچھا مکان بنا لو اور بہت دھوم دھام سے جو ہے نا وہ شادیاں کر دو. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شادی کیسی تھی؟ سادی تھی. کیا تھی بھائی؟ فرماتے ہیں کہ برکت چاہتے ہو نکاح کے اندر کہ ہاں، کہاں سے مولوی صاحب لاؤ گے؟ کہ مکہ سے لائیں گے.
کہ مکہ سے لے آنا بہت مبارک زمین ہے، لیکن اس مکہ والے نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر نکاح کے اندر دو چیزیں برکت فرمائی ہے، آدم النکاح برکتاً ایسرھا معونتاً، برکت والا نکاح وہ ہوگا جس کے اندر مشقت کم ہوگی، جس کے اندر خرچ کم ہوگا، جس کے اندر حرج کم ہوگا. سمجھے بھائی؟ اب اپنے آپ کو پابند بنانا ہے. سنتیں ہیں نا، آسان بھی ہیں، بہت بڑا اجر بھی دلانے والی ہے، بہت بڑا اجر بھی. مسواک ہے نا، مسواک، ایک نماز مسواک کے ساتھ اور ایک نماز مسواک کے 70 گنا اجر بڑھ جاتا ہے. 70 گنا. مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا خاتمہ ہو ایمان پر. مسلمان چاہتا ہے خاتمہ کس پر ہو؟ آسان چیز ہے کہ مسواک کا اہتمام کرنا. اللہ رب العزت اس مسواک کی برکت سے حسن خاتمہ عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو یہ منہ کو بھی صاف کر دے گی اور اللہ کو بھی راضی کر دے گی. اللہ کو بھی سنتوں کو عمل میں لانا اور سنتوں کا حیا کرنا. ایک طرف تو اس میں دعوت میں، دوسری طرف عادات میں، تیسری طرف عبادات میں. نماز پڑھنے والا ہے، اس نماز پڑھنے والے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ لا. کس پر لا؟ یہ مسجدیں ہیں نا، مسجد میں بیٹھنے والوں سے کہہ رہے ہیں اس مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف پہ لاؤ. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر اعمال ہیں، اس مسجد کے اندر دعوت ہے، اس مسجد کے اندر ذکر کے حلقے ہیں، اس مسجد کے اندر جو ہے وہ آنے والی جماعتوں کی نصرت ہے اور جانے والی جماعتوں کی کارگزاری ہے، جانے والی جماعتوں کی روانگی کی باتیں. اب کیا کرنا بھائی؟ اپنی مسجد کو 24 گھنٹہ اعمال سے آباد کرنا. اپنی مسجد کو 24 گھنٹہ اعمال سے آباد کرنا. اس مسجد کے اندر رہتے ہوئے 100% مسلمانوں کی مسجد کی بھی ترتیب بنانی اور 100% مسلمانوں کی نقل و حرکت کی بھی ترتیب بنانی. بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام خود نکلے، اللہ کے نبی علیہ السلام خود نکلے. مکہ سے جماعتیں روانہ کی، مکہ سے جماعتیں یہ 2 جماعت روانہ کی، دونوں حبشہ کی طرف بھیجی. اس میں مرد کو بھی بھیجا اور عورتوں کو بھی بھیجا. کہ پھر مکہ سے نکل کر مدینہ پاک کی طرف گئے تو اس مدینہ پاک سے جو ہے نا وہ تقریباً 150 جماعتیں، 25 جماعتوں میں خود نے شرکت کی. 25 جماعتیں، 150 جماعتیں روانہ کی، چھوٹی بڑی. اللہ کے نبی علیہ السلام نکلتے رہے اور فرد امت کو اس پر ڈال کے دے گئے کہ دیکھو اذا استنفرتم فانفروا، جب تم سے کہا جائے نکل جاؤ اللہ کے راستے میں تو نکل جانا، نکل جاؤ تو نکل جانا. جو نکلنے والا رک گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو متنبہ کیا، اس کا بائیکاٹ کیا اور اس سے یہ کہا کہ دیکھ تیرا چند گھنٹوں کا رک جانا اصلاً جو ہے 500 برس کا پیچھے رہ جانا ہے. کتنے برس کا بھائی؟ اب میرے محترم بزرگوں دوستوں، پوری دنیا میں محنت ہے، پوری دنیا میں محنت ہے. خاص طور سے کام کرنے والوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ پوری دنیا کی ہدایت چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اندر کا باطل ٹوٹے، اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے بت یہ ٹوٹ جاوے، یہ نکل جاوے اور دنیا سے جو ہے وہ شیطانی نظام ٹوٹ جاوے، دنیا کے اندر جو ہے وہ جتنا باطل دندناتا پھر رہا ہے اللہ ان کو ٹھکانے لگاوے. اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے اس منتخب جماعت کو یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت پر رہنا. کس پہ رہنا؟ اطاعت پر رہنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نکلتے رہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ بڑی عمر میں پہنچنے کے بعد میں، رخصتی کے بعد میں، نکاح کی تیاریوں کے ساتھ میں جب بھی آواز سنتے تو نکل جاتے. اب ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ سال گزر گئے، مہینوں گزر گئے، لیکن ترتیب بھی قائم نہیں ہو پائی. لیکن ترتیب بھی، حالانکہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دیکھو اگر ترتیب پر آئے گا تو اس کا کچھ دینی بھلا ہو جائے گا، یعنی اس ترتیب سے اس کا دین بن جائے گا، اس ترتیب سے یہ اللہ کی طرف چلا جائے گا، اعمال کرنے والا بن جائے گا. لیکن جب تک یہ ترتیب سے اٹھ کر تقاضوں پہ نہیں آئے گا، آواز سنے تو اس کے قدم چلنا شروع ہو جا رہا ہے. آواز سنے تو قدم شروع. جس طریقے سے اذان کی آواز سن کر کے مسجد میں آنا ضروری ہے، ایسے ہی دنیا کے اندر دین کے تقاضے سنیں تو یہ اپنی جان و مال کو لے کر کے بھرنے والا بن جائے. یہ اپنی جان و مال کو لے کر کے مسجد کے حوالے، مرکز کے حوالے اور اپنے امیر کے حوالے کر دے کہ یہ میری جان ہے، یہ میرا مال ہے، جب بھیج دو گے، جہاں بھیج دو گے، میں اللہ کے دین کے لیے تیار ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مختصر سی جماعت کو، اس صحابہ کی جماعت کو اس پر تیار کیا تھا. نئے آنے والے واصلہ ابن اسقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہ واصلہ کیا نیت سے آئے ہو؟ کہ میں تو ایمان کی نیت سے آیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، ایمان کے بعد میں ہجرت کرو گے؟ فرمایا کون سی ہجرت؟ کہ دیکھو ہجرت کی 2 قسمیں، ایک ہجرت بادیہ ہے اور ایک ہجرت باطہ ہے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوں کہ کون سی افضل ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو ہجرت بادیہ تو یہ ہے کہ ایمان قبول کر لو، ہمارے پاس میں نام لکھوا دو، ہم جب کوئی تقاضا آئے گا آپ کو بلائیں گے، آپ آنا، اس تقاضے پہ چلے جانا. لیکن اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے، ہجرت باطہ یہ ہے اعلیٰ درجے کی کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہو.
جب تقاضا آئے یہیں سے چلے جانا، تمہاری ضرورت ہے، تمہارا اہل و عیال، تمہارے کھیت باغات، تو تم ہمارے پاس سے اپنی ضرورتوں کے لیے وقت لے کر کے جانا، وہ وقت پورا کر کے، وہ کام پورا کر کے پھر ہمارے پاس نہ آ جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو اس طرح پر کھڑا فرمایا تھا۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، کیا کرنا؟ عزم و ارادے کرنے۔ کیا کرنا بھائی؟ جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنی، جو کمی کوتاہی ہوگی اس کے لیے کیا کرنا بھائی؟ اللہ سے معافی مانگنی، اور پھر سے عزم و ارادہ کرنا، پھر سے ترتیب کرنی کہ یہ مسجدیں ہیں، ان کو 100% آباد کریں گے، ان مسجدوں کو اپنی ذات سے وقت دوں گا، اور میں خود اللہ کی ذات سے اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کو لے کر کے پھروں گا۔ پوری جان اللہ کی، پورا مال اللہ کا۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے؟ اب دیکھو میرے محترم بزرگوں دوستو، اس پوری جان اور پورے مال میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ پوری جان بھی آپ کو مبارک، پورا مال بھی آپ کو مبارک، آپ چلنا شروع کرو 4 مہینے کے نام پہ۔ کس کے نام پہ بھائی؟ چلنا شروع کرو 5 مہینے کے نام پہ، کہ بھائی یہ سرحدیں، یہ تو جو ہے انتظامی امور کی چیزیں ہیں، ورنہ تو پوری زمین اللہ کی ہے۔ ہر فرد انسانیت تک اللہ کا دین لے کر کے پہنچنا، اللہ کا پیغام لے کر کے پہنچنا میری یعنی کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمت کر کے بتاؤ کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے نقد کے لیے تیار ہوں۔ کس کے لیے بھائی؟ پیش کرو اپنے آپ کو، ہمت کر کے بتا بھائی۔ دیکھو جو اول اللہ اس کے راستے میں، اللہ اس کے حصے میں پورا کچھ لکھ دیں گے۔ جس نے بھروسہ کیا اللہ کی مدد کو ساتھ پایا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اللہ نے کسی کو ضائع نہیں کیا۔ اس لیے ہمت کر کے پیش کرو، بتاؤ